عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اہل حدیث حضرات کے نزدیک 9 رکعتیں ہیں، اور دیگر فرقوں کے حضرات کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں۔ بلال صاحب نے اناؤ سے یہ سوال بھیجا ہے اور دین کو مشکل کر دیا ہے۔ کیا مشکل کر دیا ہے؟ 9 ہے نا اور 17 ہے، 8 رکعتیں پڑھنا مشکل ہو گئی ہیں، تو اس دین کو اپنایا ہوا کیوں ہے؟ جان چھوڑو اس کی، جاؤ کوئی دین آسان استعمال ڈھونڈ لو، پھر کل کو جہاد کا آئے گا تو انہیں آیتوں سے بھی انکار کر دینا کہ دین بڑا مشکل ہے۔ اس 17 رکعتوں سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ فجر میں اٹھو، تو یہ دین کوئی آسان ہے؟ چھوڑو یار، کیا رکھا ہے اس دین میں؟ ایسے ہی فضول بات ہے، اپنے نفس کے بہانے اپنے آپ کو آرام ملے، سکون ملے۔ اور روزے تھوڑا مشکل ہیں، جون جولائی کے روزے 15 گھنٹے کا روزہ، 17 گھنٹے کا روزہ، شدید گرمی، یہ ان رکعتوں سے بھی زیادہ عذاب ہے۔ اس لیے بھیا غور کریں، جلدی نکلیں اس دین سے، جلدی۔ تم جیسے لوگ اس دین کو بدنام کرنے اور دین میں مشکلات اور یہ اس کو کرتے، جان چھوڑو یار۔ عشاء کی نماز میں اصل بات یہ ہے کہ 4 فرض ہیں اور فرض کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ 6۔ ان 2 رکعتوں کے بعد تہجد کا ابتدائی حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نہیں رات کو اٹھ سکتا، کوئی بھی مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں، نیند ہے، 4 2 6 رکعتیں جب اس نے پڑھ لی نا، اب اس کے بعد 3 وتر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھ کے چھوڑ دیتے تھے اور وتر پڑھتے تھے، تو تہجد کے بعد یعنی 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر اس کے بعد 8 12 جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنے ہوتے تھے وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ تو تہجد کا وقت گویا ہوا 2 سنتوں سے لے کے اس کے بعد سے وتر کی نماز کی آغاز کے درمیان۔ اس پہ حنفی فقہا کہتے ہیں 2 نفل پڑھ لو، یہ تہجد میں شمار ہو جائے گا۔ 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 12، جتنا تمہارا جی چاہے پڑھ لو، 2 نفل تو کم سے کم پڑھ لو نا۔ پھر اس کے بعد وتر پڑھو گے تو یہ جو 2 نفل پڑھے تھے، 4 2 6 اور 2 8 ہو گئے، یہ 8 2 نفل، یہ تمہاری تہجد ہو جائے گی، اور 3 بعد میں پڑھ لو، 11 ہو گئے۔ اور 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے اور کھڑے ہو کے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ بقیہ جتنے بھی ہیں، اب ان میں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں فرض سے قبل، نہ پڑھے۔ عصر کی سنتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اس پہ بھی اختلاف۔ بہت سے محدثین اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں عصر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں تھی، لیکن یہ دعا دی تھی کہ جو بھی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھے اللہ اس پہ رحم کرے۔ صوفیہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اس کے بعد 4 فرض، 2 سنتیں 6، 2 نفل 8 8 اور 3 11 اور 12 اور 13 رکعتیں رہ گئی، 4 پہلی نکل گئی، 13 رکعتیں رہ گئی۔ اور وتر کے بعد جو ہیں 2 نوافل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے تھے۔ تو ان کے مسجد کے ایک نمازی نے انہیں کہا کہ عبداللہ یہ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اس کا مجھے نہیں پتہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کے، لیکن انہوں نے یہ ضرور فرمایا کہ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو گے تو تمہیں آدھا ثواب ملے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی، ایسے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے چلو مسجد نبوی چلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کے جو نفل تھے بیٹھ کے ہی پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے لگتے، بڑی محبت تھی۔ تو عبداللہ کہتے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے سر مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا، تو آپ نے نگاہ اٹھائی، مجھے دیکھا اور فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ میں چاہیے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا چھوڑ عبداللہ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم اب زیادہ عمر کے ہو گئے ہو، بیٹھ کے پڑھو تو بھی پورا ثواب دیں گے۔ تو عبداللہ پھر ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے۔ عبداللہ بہت عبادت کرتے، بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ کہ کتنی عبادت؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے سارا رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھتے۔ آپ نے میں روزہ ان کا اللہ کے رسول روز روزہ رکھتا ہوں، سال میں 4-5 دن چھوڑ کے باقی سارا سال۔ آپ نے عبداللہ ایسے نہ کرو، ایسے ٹھیک نہیں ہے، روزے کم کرو کم کرو۔ اور پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر چیز پہ کہتے رہے کہ عتیق و علی ذالک، کہ اللہ کے رسول مجھ میں طاقت ہے، بہت بہت طاقت، بہت طاقت۔ آخر پہ فرمایا کہ اچھا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، پھر ایک دن رکھو، پھر ایک دن چھوڑ دو۔ بڑا سخت ہے یہ، معمول نہیں بنتا نا۔ ایک دن اٹھے فجر میں ناشتہ کرے، کھانا کھائے، اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہے تو صبح صادق میں اٹھے، یہ معمول نہیں بنتا، مشکل پیش آتی ہے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا عبداللہ ایسے کرو، فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھو، مان گئے۔ جب آیا بڑھاپا تو کہتے تھے لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی رعایت کو میں مان جاتا۔ اب موت قریب نظر آ رہی تھی، عبادت بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور عبادت کرنا چاہیں تو اتنی طاقت نہیں تھی، تو پھر گنتے رہتے تھے، ایک دن روزہ رکھا ہے، پھر ایک ناغہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، 2 ناغے ہو گئے، 3 ناغے ہو گئے، پھر مسلسل رکھ کے ان ناغوں کو پورا کرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی تھی عبداللہ کی، اس لیے جو عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں نا، خود اسے بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اصل ہمارا جو ہے وہ اصل موقف حنفیہ کا یہ ہے، کہتے ہیں بڑے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی تھی کہ وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو بھی پورا ہی ثواب ہوتا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ بیٹھ کے پڑھے تو عین ممکن ہے کہ اللہ کھڑے ہو کے پڑھنے سے زیادہ ثواب دے دے، کہ مشابہت اور محبت کی تو اتباع ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ۔ تو اس لیے یہ 17 رکعتیں کوئی مشکل نہیں ہو جاتی، اس کی تشریح ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ کسی آسان دین کو تلاش کرو، جان چھوڑو، تم لوگوں نے ایسی حرکتیں کر کر کے ہی دین کو بدنام کیا ہوا۔ عشاء کی پہلی سنتوں کی روایت ہمیں تو نہیں ملی، لیکن ہے صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ پڑھا ہی کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی اصل اس کی ہوگی، اس پہ کوئی حدیث ملی ہو، ہمیں نہیں ملی۔ حضرت بن نوری نور اللہ برکتہ نے معارف السنن میں بھی ایسے ہی لکھا ہے۔